اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کا 13واں چیپٹر پڑھیں گے، یقین۔ اب یہ یقین کیا ہے، یقین کیا ہوتا ہے، یقین کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کے اختتام تک ہم کچھ نہ کچھ بہتر جان چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم ایک نظریہ پڑھ رہے ہیں، ایک نظریہ جو حضور مرشد کریم نے پیش کیا، انہوں نے اس کو پرپوز کیا، انہوں نے اس کو پروفیسی کی، یعنی پروفیس کیا، بلکہ ان کے مطابق یہ نظریے کا پورا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ ایک لہر ہے اور ساری وہ لہروں کا نظام ہے۔ وہ ایک لہر جو چلتی ہے خالق کے کائنات کے ذہن سے انیشیٹ ہوتی ہے اور پھر انسان کیا بلکہ تمام موجودات اور مخلوقات تک پہنچتی ہے، اور وہ ہر چیز اسی خیال یا اسی خیال کی لہر کے نتیجے میں بنتی اور ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں نے یہ پورا نظریہ ایک ہی جملے میں عرض کر دیا۔ اب خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے اور جو ربط ہے، وہ ایک ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے جس میں کوئی آڑا یا ترچھا پن نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت دیتی ہے ان کو جو متقی ہیں، اور متقی ایسے لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس ترجمے سے قطع نظر اصل بات یوم نون کی آ گئی۔ یوم نون کا مطلب ہے کہ بات کو ماننا۔ بات مانی کب جاتی ہے؟ جب اس کو سمجھ لیا جائے۔ بات کو سمجھنے کے بعد ہی آپ اس کو عمل کر سکیں گے نا۔ اگر آپ نے بات سنی، صرف سنی، سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ آ گئی تو پھر آپ کا اگلا پروسیس شروع ہوگا۔ آپ اسے تولیں گے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے، درست کہا جا رہا ہے یا غلط کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو یا آپ تسلیم کریں گے یا آپ اسے ریجیکٹ کریں گے۔ جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا آسان بھی ہوگا، اور بلکہ عمل کرنے کا پروسیس شروع ہوگا۔ تو یہ اصل میں بات ہے جس کو متقی کہتے ہیں ایسے بندے کو جو سمجھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ تو حضور مرشد کریم نے اس کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو باطنی علوم سے آراستہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کا باطن، جن کا اپنا باطن، جن کا اپنا انر سیلف جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں علوم سے آراستہ ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے اندر سے شک اور وسوسہ نکل جاتا ہے۔ ذرا سا غور کریں اسی میں کتنی کلیئرٹی آ گئی کہ شک اور وسوسہ کیوں آیا؟ کیونکہ بات پراپر سمجھ نہیں آئی۔ اس پروسیس پہ غور کریں کہ جب آپ نے بات سنی اور اگر آپ کو وہ ایگزیکٹلی ویسے سمجھ آ گئی جس سینس میں کہنے والا کہہ رہا ہے، تو اب اس میں کوئی شک اور وسوسہ نہیں ہوگا۔ یہ شک اور وسوسہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دراصل شک کہتے ہیں جب آپ عمل کرنے کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ کانسیپٹس جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں، تو آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ قدم کا آگے نہ بڑھنا یہ شک ہو گیا۔ وسوسہ کیا ہوا کہ بات پراپرلی سمجھ نہیں آئی، لہذا وسواس ہیں آپ کے اندر، لہذا
ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یقین کیا ہوا؟ اگر آپ کو بات صحیح سمجھ آئی ہے اور پوری طرح آپ اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو عمل کے سارے مدارج کلیئر ہو گئے، تو آپ کے قدم آگے اور آگے اور آگے بڑھیں گے نا. تو یہ جو آگے بڑھنے کا عمل ہے اسے کو یقین کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ لیں. پوری طرح سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ صرف ظاہری بات کو نہ سمجھیں، اس کے پیچھے غیب جو ہے اس چیز کا، ہر چیز کے ساتھ غیب لگا ہوا ہے. یوم نونا بالغیب، یعنی یہاں جو مانتے ہیں بات کو کہ یہاں ہر چیز کا غیب اس کے ساتھ ہے. بل، یہ لفظ بالغیب ہے. تو غیب سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں، وہ تمام عوامل، وہ تمام حالات، وہ تمام حقائق جو ہماری ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہیں، وہ تمام دنیایں. حضور نے استعمال کیا لفظ تمام دنیایں. تو دنیا کہتے ہیں لفظی مطلب ہے قریب کی چیز کو، یعنی جو بھی چیز اس کے قریب ہے وہ سب کی سب دنیا کہلاتی ہے. اب ہم جو قریب کی چیزیں ہیں ان کو ہی پراپرلی نہیں سمجھے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، تو بات واضح نہیں ہوتی. اس لیے غیب پہ یقین کرنا ضروری ہے، یعنی غیب پہ یقین. آگے لفظ یقین، تو یہ اصل میں یقین کہتے ہیں اس کو ماننا، اس کو جاننا. تو اس سے یہ قانون حضور فرما رہے ہیں کہ سامنے آ جاتا ہے کہ غیب کی دنیا سے واقف ہونے کے لیے، غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے ہمیں غیب کی دنیا پہ یقین رکھنا ضروری ہے. دیکھیں اب یہاں پہ یقین ایک اور میننگ میں آ رہا ہے کہ وی ہیو ٹو فرسٹ بلیو، کیونکہ روحانیت کا قانون یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو بلیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. جب آپ مان لیتے ہیں پھر اس کی تصدیق آپ کے حواس کرتے ہیں. اس لیے یہ یقین، غیب کی دنیا پہ یقین رکھنے کا اصل مفہوم یہ ہے. یہ ایک قانون ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے نہ دیکھا ہو ہم ان پہ یقین نہیں کرتے. غور کریں، آپ نے جب ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی کچھ بھی بتائے تو آپ کو اس پہ یقین آئے گا. لیکن آپ غور کریں، نہ ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا، نہ کبھی فرشتوں کو دیکھا، نہ کبھی جنات کو دیکھا، نہ اپنی روح کو دیکھا، نہ اپنے ذہن سے واقف ہیں، لیکن یقین رکھتے ہیں. اب یہ یقین کیسا ہوا؟ ظاہر ہے یہ فالٹی یقین ہے، یہ یقین صحیح یقین نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، یہ قانون جو ہے یہ صرف غیب کی دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی جاری و ساری ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور پابندی بھی کرتے ہیں. اب کسی بھی عمل، کسی بھی فعل یا کسی بھی کردار کا، کسی بھی رول کا، جو کردار سے مراد وہ دوسرا کیریکٹر نہیں ہے جس کی سند آپ کو تھانے سے جا کے لینی پڑتی ہے، یعنی اس کا رول جو ادا کر رہا ہے وہ. تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے. یعنی یقین کرنے سے بھی پہلے آپ کو ایک چیز چاہیے، کیا؟ توجہ. یقین کرنے سے پہلے یعنی کسی چیز کو جاننے سے پہلے کیا چاہیے؟ وہ ہے توجہ. اب دیکھیں مثالیں دیکھیں ذرا جو حضور مرشد کریم نے فرمائی ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی درخت کے نیچے کھڑا اپنی سوچوں میں غلطاں ہے. ٹھیک ہے، درخت کے نیچے کھڑا ہے لیکن درخت کی طرف دھیان نہیں ہے، تو کیا ہو؟ وہ درخت کی موجودگی سے ہی بے خبر ہے، لا تعلق ہے. بے خبر نہیں ہے تو لا تعلق ہے اسے، کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں کھویا ہوا ہے. اب وہ جب اس حالت میں کھڑا ہے، آپ کسی وقت
तजर्बा करके देख लें کہ آپ پوچھیں کہ بھی یہ جس درخت کے نیچے کھڑے تھے یہ کون سا درخت تھا، وہ کہے گا میں نے توجہ نہیں کی، میں نے غور ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ درخت کی طرف متوجہ نہیں. تو درخت کی ساخت کیا تھی، وہ ببول کا تھا کہ برگد کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، پھر اس کے پھول کیا تھے، پتیاں کیسی تھیں، رنگ کیسے تھے، اس کی طرف اس کا چونکہ دھیان نہیں گیا تو کیا ہوا، دھیان نہ ہونے کی وجہ سے اس نے قانون کی شرط نہیں پوری کی، یعنی متوجہ نہیں تھا. اب درخت کو دیکھنے سے پہلے، کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس کی موجودگی کا ایک تصور ہمارے ذہن میں موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ذہن اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اور درخت سے متعارف ہونے کے لیے، یعنی اس سے تعارف حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آ گیا کہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک آم کا درخت ہوتا ہے تبھی تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کسی نے بتارے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اپنے ذہن کی اس سٹیج سے اوپر اٹھ کر اس کے ادراک سے، یعنی باہر آ کر درخت کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے. تو جب ایک درخت کے لیے آپ کو یہ شرطیں پوری کرنا ضروری ہے، درخت کو دیکھنے کے لیے یہ شرائط پوری کرنا اگر ضروری ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ غیب کی کیا صورتحال ہوگی. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں پہلی بات یہ کہ غیب کے بارے میں کچھ اطلاعات ہوں اور ہم ان کو بلیو کرتے ہوئے اس کی کوشش کریں دیکھنے کی، یعنی اپنے ادراک سے ذرا باہر آ کے اس سے تعارف حاصل کریں. اب دیکھیں نا، ماشاءاللہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھی فرشتے ہیں، جنات ہیں، اللہ ہے، لیکن کتنوں کو مشاہدہ حاصل ہوا؟ یہ دیکھنا مشاہدہ کہلاتا ہے. اب ایک اور مثال لیجیے. فرض کریں کہ آپ کراچی سے باہر حیدرآباد جا رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ حیدرآباد ایک شہر ہے تو کیا آپ اس طرف جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. تو گویا اگر ہم حیدرآباد کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس شہر کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے، اور اس کی طرف بڑھنا اس یقین پر قائم ہے کہ یہ شہر ایگزسٹ کرتا ہے. بھلے آپ پہلی دفعہ نیو یارک جا رہے ہیں تو نیو یارک کے ہونے کا ہے یقین ہے، تبھی تو آپ اس طرف جا رہے ہیں. اب کسی بھی شہر میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں نا، سڑکیں ہوتی ہیں، مکانات ہوتے ہیں، اور ان مکانات میں انسان بستے ہیں. اوور آل تو ساری شہروں کا بنیادی خاکہ تو یہی دو جملے ہیں کہ اس میں گلیاں، سڑکیں اور مکان ہیں، بلڈنگز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین نہ ہو، اس کے باوجود ہر شہر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ ہر شہر کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں. تو اسی طرح، بالکل اسی طرح غیب کی دنیا، جس طرح دنیا میں ہزارہ شہر ہیں، اسی طرح خلا کے اس پار غیب کی دنیا میں، غیب میں لاکھوں دنیایں آباد ہیں. اب اگر ہمارے اندر کسی غیب کی دنیا کا مشاہدہ ہی موجود نہیں ہے، یعنی وہ یقینی نہیں ہے، تو ہم اس میں داخل ہو سکتے؟ ظاہر نہیں. جب ہم کسی شہر میں، کسی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس کی ہستی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی اس ہستی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جو غیب الغیب ہے، بلکہ غیب الغیب سے بھی ماورا ہے. اب ایک تیسری مثال دیکھیں. ہر بچہ ماں باپ کی بتائی ہوئی بات کو حقیقت تسلیم کر کے ہی اس سے استفادہ کرتا ہے. نو انسانی کے ہر بچے کی تربیت کا دار و مدار اسی بات پر تو ہے. بچے اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی بات پہ یقین رکھتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے. ماں کہتی ہے باہر نہیں جانا، بچہ نہ مانے تو باہر ہی جائے گا، لیکن اگر مان لیتا ہے تو وہ نہیں جاتا. ہاں یا نہیں؟ اسی طرح ہر بچہ اپنی غذائی ضرورت، یعنی اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کیسے
کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی، اسے تو بولنا نہیں آتا تو رو کر اظہار کرتا ہے. اس کے بعد بچے میں یہ شعوری صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ماحول میں موجود جو اس کے سب سے قریب ہستی ہوتی ہے اس کو پہچانتا ہے. اور بچے کے اندر جو حسیات شروع میں کام کرتی ہیں وہ ایک سماعت ہے اور دوسری شامہ ہے، یعنی سونگھنے کی حس. وہ ماں کو اس کی خوشبو سے پہچانتا ہے. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بچے کے شعور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. شعور میں داخل ہونے کے بعد جو کیفیت مستحکم ہو جاتی ہے بس اس کیفیت کا نام ہے یقین. وہ جن چیزوں کو بلیو کر رہا ہوتا ہے بس وہ چیزیں اس کے لیے ایگزسٹنگ ہو جاتی ہیں. جن چیزوں کو وہ بلیو نہیں کرتا وہ اس کے لیے نان ایگزسٹنگ رہتی ہیں. اب ماں باپ دیکھیں نا، اگر پانی کو پانی کہتے ہیں تو بچہ بھی پانی کہتا ہے. اگر ماں باپ پانی کو ابو کہتے ہیں پشتو میں، جیسے پشتو بولنے والے لوگ یا عربی والے ماں کہتے ہیں یا انگریز بولنے والے اسے واٹر کہتے ہیں، تو وہ بچہ بھی یا اس کو ماں باپ کے کہنے کے مطابق ابو کہے گا یا اسے واٹر کہے گا یا اسے ماں کہے گا. تو اسی طرح ہمارے ماحول میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کے نام، ان سب کی خاصیتیں ایک بچہ جو ہے وہ من اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ والدین کے ذہن میں ہوتی ہے. اسی بات کو والدین کا شعور منتقل ہونا کہتے ہیں. اب جب بچہ دیکھے نا بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے کا یا علم سیکھنے کا وقت آتا ہے تو وہاں بھی دیکھیں، غور کریں، وہ یقین کی کار فرمائی ہے. اب استاذ جو ہے وہ ایک عمودی لکیر کو کہتا ہے یہ الف ہے، تو بچہ اس تربیت کے ہاتھوں جو اس کو ماحول سے ملی تھی استاذ کے کہنے پر الف کہتا ہے. اور یہ پھر یقین اس کی پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے. وہ ساری زندگی اس سیدھی لکیر کو الف ہی کہتا رہتا ہے. کبھی کسی بچے نے یہ نہیں کہا، یعنی بوڑھا ہونے پر یہ نہیں کہا کہ نہیں بھئی یہ الف نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو جائے گا لیکن الف کو الف ہی کہے گا. کیا مطلب ہوا کہ وہ جو بات اس کے شعور میں وہاں پہ بٹھائی گئی تھی بچپن میں اس کو وہ مانے ہوئے، اس پہ اسے یقین ہے. اب اس سے قانون کیا اخذ کیا؟ قانون یہ بنا کہ جس طرح شعوری دنیا میں داخل ہونے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح لاشعوری دنیا سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے یقین بنیادی شرط ہے، بنیادی حیثیت ہے. اب ایک سوال ہے، یقین ہوتا کہاں ہے؟ یقین کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی تھا نا کہ یقین کو ہم ڈیفائن کر رہے تھے. اب یہ ہوتا کہاں ہے؟ یہ ذات انسانی میں ہوتا ہے، یا جسے انا کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے. انا یا ذات کی اصل کیا ہے؟ انا یا ذات کی اصل کیا ہے؟ یہ ہماری ذات یا انا جو ہے جس کو آپ میں کہتے ہیں، اس کی اصل خالق کائنات کی صفات ہیں. خالق کائنات کی وہ صفات، یعنی انہی صفات کے ذریعے کائنات کے تمام افراد کے حواس ایک رشتے میں بندھے ہوئے. کائنات کے افراد نہیں، کائنات کے افراد کے حواس ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سنیں. ایک تالاب ہے، تالاب میں اگر ایک کنکر پھینکا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تالاب کی سطح پہ جب کنکر ٹکراتا ہے، اگر ٹھہرا ہوا پانی ہو تو اس میں لہروں کے دائرے بنتے ہیں. اب یہ دائرے کنکر کے پانی کی سطح سے ٹکرانے کے مقام سے شروع ہو کر تالاب کے کناروں تک پھیلتے چلے جاتے ہیں.
तालाब में इस तरह बनने वाली हर लहर किसी एक नौ की शक्ल सूरत का नाम है। यानी यहाँ पे तालाब को आप एक मिसाल के तौर पे लें कि अल्लाह की सिफात का एक तालाब है, उसमें अल्लाह की तवज्जो का कंकर पड़ा, तो जो लहरें उठ रही हैं वो हर लहर पूरी नौ है, दूसरी लहर दूसरी नौ है, तीसरी लहर तीसरी नौ है। अब चूंकि पूरी लहर एक नौ है तो हर लहर का एक एक जर्रा, एक एक कतरा, एक एक टुकड़ा वो फर्द है, वो अफराद मिलकर एक नौ बन गए। ये कायनात के तालाब की मिसाल दी है हुजूर मुर्शिद करीम ने। जब हम तालाब के अंदर कंकर फेंकते हैं तो तालाब के अंदर बेशुमार लहरें दायरों की शक्ल में मुतहर्रक हो जाती हैं। यानी ये लहरें तालाब के अंदर पहले से मौजूद थीं। कंकर के टकराने से क्या हुआ, उनका मुजाहरा शुरू हो गया। यानी वो जो पानी के अंदर लहर छुपी हुई थी कंकर के टकराने से अपना इजहार करने लगी। यानी लहर तालाब की सतह पर मुतहर्रक हो गई, सतह पर, अंदर नहीं मुतहर्रक हुआ। तालाब की सतह पर लहर का बनना क्या है, ये है फर्द का शऊर। जब तक लहर तालाब के पानी के अंदर है वो फर्द का लाशऊर है। अब ये तालाब जो है ये कायनात का इज्तिमाई शऊर मान लीजिए इसको। अब अगर तालाब की सतह पर उभरने वाली लहरें अफरादे कायनात हैं तो तालाब का पानी क्या हुआ, वो इन अफराद के दरमियान असल रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ। तालाब का पानी, पूरे तालाब का पानी, अल्लाह की सिफात सारी की सारी, वो है अफराद और नौ के या लहरों के दरमियान असल रिश्ता। अब ये मिसाल हजूर कलंदर बाबा औलिया ने दी थी, हजूर मुर्शिद करीम ने इसकी कितनी बार तकरार की, हम अजीमियों ने माशाअल्लाह कितनी बार इसको पढ़ा, लेकिन कभी इसकी तस्वीर नहीं बनने दी जहन में। तस्वीर बनी भी तो किसी थके हुए तालाब की बनी, कभी ये समझे ही नहीं कि तालाब की से क्या मुराद क्या है, तालाब की मिसाल कैसे सिफात इलाहिया पे फिक्स होती है। पानी की जगह अगर आप सिफात इलाहिया को तसव्वुर करें तो ये मिसाल सोच सोच के आप वजद करते रहेंगे। दिस आई एश्योर यू। अब इसी तरह मिसाल, एक और मिसाल के अंदर से मिसाल, अब सूरज को हम देखते हैं। अब सूरज देखते हैं तो क्या फील होता है, आपको कोई अजनबियत का एहसास होता है? तो जवाब है नहीं, हमें महसूस होता है, हम तो सूरज को जानते हैं। साथ ही एक बात ये भी तो ज़हन में आती है ना कि ये भी हमारी तरह कायनात का एक हिस्सा है, या एक फर्द है, या एक रुकन है। बज़ाहिर सूरज का हमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब सूरज को हम देखते हैं तो सूरज के साथ दूरी नहीं फील होती, एक ताल्लुक और एक कुर्बत का एहसास होता है। अब ये बात हमारे ज़हन में नहीं आती कि सूरज के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। हमसे लाशऊरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, गैर इख्तियारी तौर पर एक रिश्ता मानते हैं। अगर कहीं ये हम इख्तियारी तौर पर, इस इरादी तौर पर इस रिश्ते को तस्लीम कर लें तो आप देखेंगे कि सूरज इस कायनाती बिरादरी का एक रुकन है और इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है। और वो ताल्लुक का अभी बताया क्या है, असल चीज वो तालाब का पानी, यानी कि सिफात इलाहिया। तो वो सिफात इलाहिया वो मख्फी रिश्ता है जो तालाब की तह में, यानी लहर ऊपर है सतह पे, तो तह यानी उससे निचली तरफ सारा पानी जो है वो रीजन है। तो ये वजह कायनात का हर जर्रा एक दूसरे से मुतारिफ है। यहाँ पे आके आपको ये
بالکل سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ نظریہ رنگ و نور کس طرح آج تک نو انسانی کے فکر کے ہاتھوں پیش کیے گئے نظریات سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کی صفات سے بننے والی کائنات سے متعارف کراتا ہے اور اس سارے پروسیس کو دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تاکہ آپ اس کو جب اصل صورت میں دیکھ لیں گے تبھی اس پہ کنٹرول اور اس کو ایڈمنسٹر کر سکیں گے یا تکوین میں جا سکیں گے۔ اب اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، یہ ذرا نسل کشی کے سلسلے پہ غور کریں تو یہ کائنات کے تمام نباتات، جتنے حیوانات ہیں، ان سب میں یہ صفت موجود ہے کہ they keep on reproducing۔ اب انسان بھی ریپروڈیوس کرتا ہے، تو گویا یہ سارے انسان کی طرح یا انسان ان کی طرح اپنی نسل کو برقرار رکھ رہے۔ کیوں؟ اصل میں نسل کو برقرار رکھنے کا یہ ہے کہ وہ خود کو برقرار رکھ رہے ہیں، یعنی نو خود کو برقرار رکھتی ہے۔ بالکل جیسے پانی میں ایک جگہ کے قطرے جب لہر اوپر جاتی ہے تو وہ قطرے اس کے ساتھ اوپر اٹھتے ہیں، وہ نیچے بیٹھتی ہے، قطرے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ میں اگلے قطرے اوپر رائز کرتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ قطرے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے اگلے قطرے جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نو افراد کو کریٹ کرتی رہتی ہے تاکہ اس کی لہر، نو کی لہر جو ہے وہ آگے جاری رہ سکے۔ یعنی اللہ نے یہ صلاحیت کسی ایسی ہستی نے رکھی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ یہ کائنات زندہ اور متحرک رہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اور محیط ہے، کیونکہ انسان کی اصل اور بنیاد روشنی کے سمندر کی تہ ہے۔ اب یہاں اس کو حضور مرشد کریم نے روشنی قرار دے دیا تاکہ صفات کو امیجن کرنا اگر دشوار ہے تو آپ اسے روشنی تصور کریں۔ تو اس لیے جب وہ اپنی اصل سے واقف ہو جاتا ہے، اپنی اصل سے یعنی اپنی سمجھ لیتا ہے کہ میں روشنیوں سے بنا ہوں یا روشنی جو ہے وہ میری اصل ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ پوری کائنات سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ساری کائنات بھی اسی روشنی سے بنی ہوئی ہے۔ اب کہیں اسے پانی کہہ رہے ہیں، کہیں اسے روشنی کہہ رہے ہیں، بات اصل میں اتنی سی ہے کہ یہ سارا وہ صفات ہے۔ یعنی جب ان صفات میں یعنی تالاب کی تہ میں یعنی غیب میں یا کوئی حرکت ہوتی ہے تو فرد اس کو اس لیے جان سکتا ہے، یہاں سکتا نہیں ہے، سکتا نہیں ہونا چاہیے، یہ سکت کا اظہار ہے، سکت ہونی چاہیے کہ وہ خود فرد بھی اپنی اصل یہ جان لے کہ خود بھی اور اس کی اصل بھی اس سمندر یا تالاب کی تہ جو ہے وہ ہے میری اصل۔ یعنی یہ سطح جو ہے اس سے باز آ کے ہم جب تہ تک اترنا سیکھ لیں گے یا سمجھنا سیکھ لیں گے یا جاننا سیکھ لیں گے تو گویا ہم اپنی اصل سے واقف ہو سکیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ساری مطلب تالاب بنانے والے سے واقف ہونا تالاب کو پوری طرح جاننے کے لیے ضروری ہے، تو اپنی اصل اور بنیاد سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مخفی رشتے کا کھوج لگائے جو اس کے اور پھر اس کی خالق ہستی کے درمیان موجود ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر رب کی نفی کی جائے اور مسلسل کی جائے۔ غیر رب کی نفی کے بعد ہی انسان اپنے رب سے تعارف حاصل کر سکتا ہے، اور غیر رب کی نفی اور رب کے اسباب کے لیے انسان میں اپنے نفس کو پہچاننے والی صلاحیت کا ہونا، نہ صرف صلاحیت کا ہونا بلکہ اس کا استعمال کرنا آنا دونوں ضروری ہے۔ نہ صرف استعمال کرنا آنا ضروری ہے بلکہ اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی بندے میں نفس
یعنی اپنے انر سیلف کو، خود کو پہچاننے کی، جاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ایسا بندہ رب سے متعارف نہیں ہو سکتا۔ خالق اور مالک ہستی کی اس صفت کو ربوبیت کہتے ہیں جس کے تحت وہ اپنی مخلوق کو وسائل فراہم کرتا ہے تاکہ تخلیق کا مقصد پورا ہو سکے، لیکن اس کو کنٹینیو حرکت میں رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو مسلسل وسائل مہیا کر ضروری ہیں، مہیا ہونے ضروری ہیں، اور جو ہستی اس کو یہ وسائل مہیا کر رہی ہے اس کو رب کہا جاتا ہے، کیونکہ زندگی ہر لحظہ آگے بڑھ رہی ہے اور ہر لمحہ اس کی تجدید ہو رہی ہے، تجدید، وہ رینیو ہو رہی ہے، اور یہ سارا نظام خودکار یعنی آٹومیشن پہ، آٹومیٹک ہے۔ اب یہ مادی سطح پہ ان وسائل کا تجزیہ اگر آپ کریں تو ان کی بنیاد کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ کیا؟ روشنی، ہوا، پانی اور غذا۔ یہ 4 چیزیں کسی بھی ایگزسٹنگ اینٹی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھی آپ کی اس مادی زندگی کے لیے بنیادی وسائل کیا ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کتنی چیزوں کے نام لیں گے۔ مرشد کریم نے اس کو صرف 4 لفظوں میں پوری طرح سمو کے رکھ دیے کہ روشنی، ہوا، پانی اور غذا۔ روشنی غیر مرئی، ہوا اندیکھی، پانی دکھتا ہے لیکن وہ گیسز فارم ہے، پانی لیکوڈ فارم ہے، اور غذا ٹھوس کی مثال آ گئی۔ یہ ہماری مادی زندگی کے لیے 4 قسم کے وسائل ہیں اور یہ تجدید کے لیے ضروری ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان سارے وسائل کے ہونے کے باوجود، ان کی موجودگی کے باوجود ایک وقت آتا ہے کہ زندگی کا یہ مادی رخ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کام کرنا کیوں بند کر دیتے ہیں؟ یعنی اس کام کے بند کرنے کا نام ہم نے رکھا ہے موت۔ لیکن یہ کیوں کر دیتا ہے؟ وہی لہر والی مثال کہ جب لہر پیک پہ گئی، جب وہ نیچے بیٹھی تو پانی کے قطرے اپنی جگہ پہ ہی قائم رہ گئے، وہ لہر آگے بڑھ گئی۔ یعنی وہ زندگی کی لہر آگے بڑھتی رہتی ہے، قطرے اوپر نیچے ہوتے ہیں، رائز اینڈ فال کا ایک چکر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام جسمانی اعضاء، ناک، منہ، آنکھ اور کان سب موجود ہوتے ہیں، اور ان کو برقرار رکھنے والے تمام مادی وسائل بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوا، پانی اور غذا ہماری زندگی کو بحال نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی کا دار و مدار صرف ان 4 چیزوں پہ نہیں ہے۔ اگر ان پہ ہوتا تو کسی مردہ جسم کو ان کی مدد سے ہم زندہ کر لیتے، لیکن یہ وسائل زندگی کی تجدید نہیں کرتے، یہ وسائل زندگی کو صرف چلا رہے ہیں، اتنی انرجی دیتے ہیں کہ وہ برقرار رہے، کام کرتی رہے، لیکن جو اس کی حیات ہے اس کا مالک اور خالق کوئی اور ہے، اور اسی پہ انحصار کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بنائے ہوئے تخلیقی نظام سے آگاہ کرنے کو بتاتا ہے کہ اس نے سب چیزوں کو 2 قسموں پر پیدا کیا۔ ان سب چیزوں میں حواس بھی شامل ہیں، اور ان کی 2 قسمیں جو ہیں، جو سامنے سب سے مین کلاسز ہیں، وہ ہیں شعوری اور لاشعوری حواس۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، حواس کو نہیں سمجھتے، ان کی پیئرنگ کو نہیں سمجھتے، تو پھر بہت سارے حقائق جو ہیں وہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتے۔ اب شعوری نظام میں چونکہ اسباب زیر بحث آ جاتے ہیں، تو ہمارا واسطہ قدم قدم پہ غیر رب سے پڑتا ہے۔
اور ہم زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ رب کے علاوہ ہر چیز فانی اور ناپائیدار ہے، اس لیے ہر چیز کسی نہ کسی مرحلے پر ہمارا ساتھ چھوڑنے کی پابند ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرے، شعوری طور پر غیر رب کی نفی اور اپنے رب کا اثبات کرنے سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹتی ہے۔ یہ فائدہ بتایا ہے۔ سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی رب کا اثبات کرتا ہے اور غیر رب کی نفی کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے روحانی بیداری میسر آتی ہے، اور روحانی بیداری میسر آنے کے بعد وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہو کر اپنے رب اور اس سے ریلیٹڈ غیب کی دنیا کو جان لیتا ہے۔ رب اور غیب سے واقف ہونے کے لیے بندے کے اندر رب اور غیب ان دونوں پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر بندے کے اندر شک اور وسواس راہ پا جائیں تو یقین کمزور ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یقین ایک طرف کسی چیز کے اثبات کا نام ہے تو دوسری طرف ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے جس کا اثبات حاصل ہو جائے، یعنی جس چیز کا اثبات حاصل ہو جائے اس سے آگے گزرے۔ نفی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اسے بھول جائیں یا اسے بھلا نہیں سکتے، کیونکہ ایک چیز ریکارڈ بن گئی۔ اب رب کا اثبات ہونے سے غیر رب کی نفی ہو جاتی ہے اور غیر رب کی نفی سے رب کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ ایک سائیکل بن گیا، سائیکل، دائرہ بن گیا کہ رب کا اثبات ہوا تو غیر رب کی نفی ہو گئی، غیر رب کی نفی ہوئی تو رب کا اثبات ہو گیا۔ اب کسی شے کے ہونے کو ماننے سے آگے بڑھ کر، یعنی صرف ماننا نہیں ہے، اس ماننے سے آگے بڑھ کر جب ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں تو یقین ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جو خیالات اور تصورات کو مادی مظاہر کا روپ بخشتی ہے۔ یہ ہے یقین۔ اگر آپ کے اندر یقین کی لو جل جائے تو آپ کے اندر وہ روشنی پیدا ہو جائے گی جو آپ کے خیالات اور تصورات کو مادی مظاہر کا روپ دے سکے گی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ بائک خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہوگا تو آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے، نہ بائک لے سکیں گے نہ گھر بنا سکیں گے۔ یہ چھوٹی سی مثال نہیں ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے۔